یہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کی آغوش میں ہے۔ سہیل اور جمیل دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی کو لوگ مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ دونوں اسکول میں اکٹھے پڑھے، پھر اس کے بعد سہیل کے باپ کا تبادلہ ہو گیا اور وہ راولپنڈی چلا گیا، لیکن ان کی دوستی پھر بھی قائم رہی۔ کبھی جمیل راولپنڈی چلا جاتا اور کبھی سہیل لاہور آ جاتا۔ دونوں کی دوستی کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ حسن پسند تھے۔ وہ خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، لیکن وہ عام خوبصورت لڑکوں کی مانند بدکار نہیں تھے۔ ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ دونوں نے BA پاس کیا۔ سہیل نے راولپنڈی کے گارڈن کالج اور جمیل نے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے، بڑے اچھے نمبروں پر۔ اس خوشی میں انہوں نے بہت بڑی دعوت کی۔ اس میں کئی لڑکیاں بھی شریک تھیں۔ جمیل قریب سب لڑکیوں کو جانتا تھا، مگر ایک لڑکی کو جب اس نے دیکھا جس سے وہ قطعاً ناآشنا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں۔ اس نے اس لڑکی کے متعلق، جس کا نام جمیلہ تھا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ سلمیٰ کی چھوٹی بہن ہے۔ سلمیٰ کے مقابلے میں جمیلہ بہت حسین تھی۔ سلمیٰ کی شکل و صورت سیدھی سادی تھی، لیکن جمیلہ کا ہر نقش تیکھا اور دلکش تھا۔ اس نے فوراً اپنے دل کے جذبات سے اپنے دوست کو آگاہ کر دیا۔ سہیل نے اس سے کہا، ہٹاؤ یار، تم نے اس لڑکی میں کیا دیکھا ہے جو اس بری طرح لٹو ہو گئے ہو؟ جمیل کو برا لگا۔ تمہیں حسن کی پرکھ ہی نہیں، اپنا اپنا دل ہے۔ تمہیں اگر جمیلہ میں کوئی بات نظر نہیں آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے دکھائی نہ دی ہو۔ سہیل ہنسا۔ تم ناراض ہو رہے ہو، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ تمہاری یہ جمیلہ برف کی ڈلی ہے۔ اس میں حرارت نام کو بھی نہیں۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ حرارت پیدا کر لی جاتی ہے برف میں۔ برف بھی تو حرارت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ تمہاری یہ منطق عجیب و غریب ہے۔ اچھا بھائی، جو چاہتے ہو سو کرو۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو۔ دونوں میں ہلکی سی چخ ہوئی، لیکن فوراً صلح ہو گئی۔ جمیل سہیل کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ اس نے جب اپنے دوست پر یہ واضح کر دیا کہ وہ جمیلہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو سہیل نے اسے اجازت دے دی کہ جس قسم کی چاہے جھک مار سکتا ہے۔ سہیل راولپنڈی چلا گیا۔ جمیل نے، جو جمیلہ کے عشق میں بری طرح مبتلا تھا، اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کی بڑی بہن سلمیٰ اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس نے ان کے گھر آنا جانا شروع کیا تو سلمیٰ بہت خوش ہوئی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جمیل اس کے جذبات سے واقف ہو چکا ہے، اس لیے اس سے ملنے آتا ہے۔ چنانچہ اس نے غیر مبہم الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ جمیل سخت پریشان تھا کہ کیا کرے۔ جب وہ ان کے گھر جاتا تو سلمیٰ اپنی چھوٹی بہن کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے سے باہر نکال دیتی اور جمیل دانت پیس کے رہ جاتا۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ سلمیٰ سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ کس غرض سے آتا ہے۔ اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ اس کی چھوٹی بہن سے محبت کرتا ہے۔ بے حد مختصر لمحات جو جمیل کو جمیلہ کی چند جھلکیاں دیکھنے کے لیے نصیب ہوتے تھے، اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کئی باتیں کرنے کی کوشش کی اور یہ بارآور ثابت ہوا۔ ایک دن اسے جمیلہ کا رقعہ ملا جس کی عبارت یہ تھی، میری بہن جس غلط فہمی میں گرفتار ہے اس کو آپ دور کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، لیکن باجی کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ آپ باہر جہاں بھی چاہیں میں آ سکتی ہوں۔ جمیل بہت خوش ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سی جگہ مقرر کرے اور پھر جمیلہ کو اس کی اطلاع کیسے دے۔ اس نے کئی محبت نامے لکھے اور پھاڑ دیے، اس لیے کہ ان کی ترسیل بڑی مشکل تھی۔ آخر اس نے یہ سوچا کہ سلمیٰ سے ملنے جائے اور موقع ملے تو جمیلہ کو اشارتاً وہ جگہ بتا دے جہاں وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ قریب 1 مہینے تک وہ سلمیٰ سے ملنے جاتا رہا مگر کوئی موقع نہ ملا۔ لیکن ایک دن جب جمیلہ کمرے میں موجود تھی اور سلمیٰ اسے کسی بہانے سے باہر نکالنے والی تھی، جمیل نے بڑی بے ربطی سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لارنس گارڈن 5 بجے۔ جمیلہ نے یہ سنا اور چلی گئی۔ سلمیٰ نے بڑی حیرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تم ہی سے تو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لارنس گارڈن 5 بجے۔ میں چاہتا تھا کہ تم کل لارنس گارڈن میرے ساتھ چلو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک پکنک ہو جائے۔ سلمیٰ خوش ہو گئی اور فوراً رضامند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو 5 بجے
لارنس گارڈن میں ضرور جائے گی۔ وہ سینڈوچز بنانے میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا، چکن سینڈوچز کا انتظام میری ذمہ رہا۔ اسی شام کو 5 بجے لارنس باغ میں جمیل اور جمیلہ سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا، میں اس سے غافل نہیں تھی، پر کیا کروں، بیچ میں باجی حائل تھی، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکیں گی۔ یہ تو درست ہے، کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا، اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ اتنی جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے دو۔ تم حوصلہ رکھتی ہو؟ کیوں نہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کہاں چلنا ہے؟ آپ سوچ لیجئے۔ کل شام کو 4 بجے تم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں چلی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے۔ طوفان بھی ہو تو میں کل اس مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اپنے ساتھ زیور وغیرہ مت لانا۔ کیوں؟ میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں۔ میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی، باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لیے نہیں دی، میں اپنے زیور اس کے لیے کیوں چھوڑ جاؤں؟ دوسرے دن شام کو سلمیٰ سینڈوچز تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے الماری میں سے اپنے زیور اور اچھے اچھے کپڑے نکالے، انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل گئی۔ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی۔ سلمیٰ سینڈوچز تیار کرتی رہی اور جمیل اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سہیل کے پاس گیا جو اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے والدین ایبٹ آباد میں منتقل ہو گئے تھے۔ سہیل نے جب ایک برقع پوش عورت جمیل کے ساتھ دیکھی تو بڑا متحیر ہوا، مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا، میرے ساتھ جمیلہ ہے، میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ سہیل نے پوچھا، اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا لمبا قصہ ہے، میں پھر کبھی سنا دوں گا۔ پھر جمیل جمیلہ سے مخاطب ہوا، برقع اتار دو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، سہیل میرا عزیز ترین دوست ہے۔ جمیلہ نے برقع اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے، جن میں کسی اور جذبے کی بھی جھلک تھی، سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا، اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ جمیل نے جواب دیا، شادی کرنے کا، لیکن فوراً نہیں۔ میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے بہت گڑبڑ ہو چکی ہو، میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ 2-3 روز وہاں رہوں گا، اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا۔ سہیل نے عذرائے مذاق کہا، بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم۔ جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، یہ تمہاری صحبت ہی کا نتیجہ ہے، تم آج ہی چلے جاؤ گے؟ جمیل نے جواب دیا، ابھی اسی وقت، مجھے صرف اپنے اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپرد کرنا تھا، یہ میری امانت ہے۔ جمیل اپنی جمیلہ کو سہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور آ گیا۔ وہاں کافی گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سلمیٰ سے ملنے گیا، اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جمیل نے اس سے جھوٹ بولا، مجھے سخت زکام ہو گیا تھا، افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا، اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جب مطمئن ہو گئی تو اس نے جمیل کو بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بہت تلاش کی مگر نہیں ملی، اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی اور اسے مزید یقین ہو گیا کہ جمیل اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نم ناک آنکھیں پونچھیں اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ جب جمیل کو اطمینان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں تو وہ ٹیکسی میں راولپنڈی پہنچا۔ بڑا بے تاب تھا۔ لاہور میں اس نے 3 دن کانٹوں پر گزارے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے سینے کے ساتھ چمٹ جائے گی، مگر اسے نا امیدی ہوئی۔ اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا، دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، جمیلہ کہاں ہے؟ سہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل بڑا مضطرب تھا۔ اس نے پھر پوچھا، یار جمیلہ کو بلاؤ۔ سہیل نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، وہ تو اسی روز چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم یہاں اسے چھوڑ کر گئے تھے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد غائب ہو گئی۔ اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی۔ جمیل پھر لاہور آیا، مگر سلمیٰ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی۔
چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ وہ اس کی تلاش وہاں کرے۔ وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے، جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کی آغوش میں ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا، لاہور پہنچا۔ جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے۔ یہ اس نے بیمہ کرا کے اپنے دوست کو بھیج دیے اور صرف چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ رکھ دیے: میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرے دن وہ سلمیٰ سے ملا۔ وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی۔ جمیل نے اس کی آنکھیں چومی اور کہا: یہ آنسو بیکار ضائع نہ کرو، انہیں ان اشخاص کے لیے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہیں۔ لیکن وہ میری بہن ہے۔ بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے بھول جاؤ۔ جمیل نے سلمیٰ سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ گرمیوں میں مری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا، جس کا حسن مان پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے تھی۔ پنڈی پوائنٹ پر یوں چل پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیچنا ہے۔ سعادت حسن، منٹو۔